ہن جناب دے سامنے سرکار علامہ ڈاکٹر غلام شبیر صاحب، انہاں تو بعد علامہ تقیر عباس صاحب، انہاں تو بعد جناب افضل حسین افضل صاحب، انہاں تو بعد جناب علامہ حیدر رضا جعفری صاحب، حرف آخر شباب عارف ڈھنڈو، نواب عارف ڈھنڈو صاحب دے بیٹے جڑے مولا دے بہت بڑے مداح خان گزرے نے، جناب نواب عارف ڈھنڈو صاحب مولا حسین بادشاہ دا انہاں تے بڑا ہی کرم سی، بلکہ میں کہ کنی بارا نواب صاحب دا ذکر اس پنڈالج کر چکے ہیں اور اس بارگاہ بھی کہ بادشاہ حسین دا بڑا ہی کرم سی نواب صاحب تے، اللہ انہاں نو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے اور انہاں دے اعلیٰ مقام اور اعلیٰ درجات فرمائے۔ ہن جناب دے سامنے جناب علامہ سرکار علامہ ڈاکٹر غلام شبیر صاحب 15 منٹ خطاب فرمان گے، انہوں تو بعد علامہ تقیر عباس غدیری صاحب، جناب علامہ تنویر غدیری دے بیٹے نے ہو، ماشاءاللہ بہت اچھے پڑھن والے نے۔ ان جناب دے سامنے سرکار علامہ ڈاکٹر غلام شبیر صاحب، لو جی 15 منٹ دے وچ مینوں اوندا بھی کچھ نہیں بس جی تشریف رکھو میں کرنا زیادتی ہے نا۔ یا علی صلوات محمد و آل محمد۔ بابا بلند صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووجدک یتیما فہاوی ووجدک زائلا فہدی ووجدک عائلا فاغنی۔ صلوات۔ چونکہ دیوان ثقلین صاحب ذکر ابو طالب کر کے گئے ہیں، تو چونکہ ماحول ایسا رہے جو ذکر ایسے ہی بالترتیب چلتا رہے۔ میں نے بھی پڑھنے کا موڈ نہیں تھا، بھائی طلعت صاحب میرے بہت ہی پیارے بھائی ہیں، انہوں نے وقت بھی 15 منٹ کا ہے تو میں 15 منٹ ہی پڑھوں گا، تو آپ توجہ کیجئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو یتیم پایا اور آپ کی پرورش کی۔ جملہ وہی ہے کہ پالا کس نے، یعنی پالا کس نے۔ ابھی موضوع سن رہے تھے آپ دیوان ثقلین صاحب کا، تو میں بھی اسی ہی موضوع کے چند جملے آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو یتیم پایا اور آپ کی پرورش کی، اور ہم نے آپ کو اپنی محبت میں اس طرح گم پایا کہ آپ کو ہدایت کر دی، اور ہم نے آپ کو مال و زر سے، دنیاوی مال و زر سے عائل پایا اور آپ کو ہم نے غنی کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ مصطفیٰ کے پاس چاندی تھی نہ سونا تھا، ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ یہ نعت نہیں پڑھی جاتی، توہین رسالت کر رہے ہو۔ نعرہ حیدری جاگی۔ حضرت عمران دی جتی تو کائنات دی ہر شے واراں، او دی شان گھٹایا نہیں گھٹ دی بھوکن مروان ہزاراں، پیا او دی شان گھٹینا ہے جدے پتری امام نے بارا۔ حیدری ہم نے آپ کو یتیم پایا، پالا کس نے؟ ابو طالب نے۔ ابو طالب کے پالنے کو اللہ اپنا پالنا کہتا ہے۔ جو کہتے ہیں نا ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تو دیوان ثقلین سب پڑھ کے گئے ہیں، نکاح تو پڑھا تھا نا، نکاح تو پڑھا تھا نا بھئی، کسی کافر سے کوئی مسلمان نکاح نہیں پڑھا سکتا، وہ تو نبیوں کا نبی تھا۔ وہ نبیوں کا نبی تھا، جو عیسیٰ کا بھی نبی،
آدم کا بھی نبی نہیں سمجھے نہیں، آدم سے لے کے عیسیٰ تک، عیسیٰ سے لے کے آدم تک جتنے نبی آئے 1,23,999 نبیوں کا سردار نبی، کسی ایک نبی کا نکاح کسی کافر سے دکھا، نکاح تو پڑھا تھا نا جی، کلمہ نہیں پڑھا۔ میں بتاتا ہوں کہ ابو طالب کا ایمان کیسا ہے۔ اب دیوان ثقلین صاحب کہہ رہے تھے کہ ابو طالب کو گھر کو اللہ نے جو فضیلت دی ہے وہ قرآن پاک کی آیتوں سے میں بھی ثابت کروں۔ جب معراج ہوا اللہ کے نبی کو، تو معراج کی رات اللہ کا نبی کس گھر میں موجود تھا؟ ام ہانی کے گھر۔ ام ہانی ہے علی علیہ السلام کی بہن، علی علیہ السلام کی بہن کا نام ہے ام ہانی، ان کے گھر تھی سرکار دو علیہ وسلم کی ذات ام ہانی کے گھر میں موجود تھے۔ تو جب اللہ نے کہا اسرا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات، میں نے آیتیں نہیں پڑھی، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی راتوں رات اپنے عبد کو کہاں سے کہاں تک، مسجد الحرام سے لے کے مسجد اقصی تک نبی کو سیر کرائی، مسجد الحرام سے اٹھایا اور مسجد اقصی تک لے کے گئی اللہ کی ذات جناب جبریل کے ساتھ۔ بھئی جو کچھ بھی ہوا معراج نہیں پڑھنی، کہاں سے لیا؟ مسجد الحرام سے لے کے مسجد اقصی تک، مسجد نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے ام ہانی کے گھر۔ اللہ کہتا میں نے مسجد الحرام سے لیا، مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک سیر کروائی۔ بھئی اللہ تو کہہ رہا ہے کہ ابو طالب کا گھر نہیں، ابو طالب کی بیٹی کا گھر اتنی نسبت اتنی عظمت رکھتا ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ بیت الحرم مسجد الحرام ہے۔ ابو طالب سے کسی نے پوچھا سرکار آپ کلمہ پڑھ دیجئے، جو آپ کے بھتیجے آپ کے بیٹے کلمہ پڑھا رہے ہیں اس کلمے کو پڑھ لیجئے تاکہ ہم مان جائیں۔ تو حدیث بخاری میں لکھا ہے، وحید الزمان کا ترجمہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ انا دین عبد المطلب۔ نہیں بابا جی آخری بندے تک توجہ کا طالب ہوں جی۔ انا دین عبد المطلب، میں جناب عبد المطلب کے دین پر ہوں، میں جناب عبد المطلب کے دین پر ہوں، میں جناب عبد المطلب کے دین پر ہوں۔ اب رسول خدا کے اس چچا نے جناب علی علیہ السلام کے بزرگ والد نے یہ نہیں فرمایا کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، لیکن یہ فرما کے بتایا کہ جو بندہ مجھے کلمہ پڑھوانے کی عرض کر رہا ہے میں اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ انا دین عبد المطلب، جو دین عبد المطلب کا تھا وہی دین میرا ہے۔ اپنی بات نہیں کی، اپنی بات نہیں کی، اپنے ابا و اجداد کی، اپنے باپ کی بات کی، جو میرے ابا جی کا دین تھا، جو ابا جی کا دین تھا۔ یہ جو دوسرے ہیں نا جو کلمہ پڑھنے والے ہیں انہوں نے اپنے ابا جی کا دین چھوڑا تھا، محمد کا قبول کیا تھا، اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کے محمد کا دین قبول کیا تھا۔ اب جناب ابو طالب کہتے ہیں انا دین عبد المطلب، اور جس نے میرا دین دیکھنا ہو وہ عبد المطلب کا دین دیکھے۔ جی جناب عبد المطلب کا دین بتاؤں۔ ابرہا بادشاہ ہاتھی لے کے بیت اللہ کو گرانے کے لیے، مسمار کرنے کے لیے بیت اللہ پہ حملہ کیا۔ کس نے جی؟ ابرہا بادشاہ نے۔ کیا کیا؟ بیت اللہ پہ حملہ کرنے کا ارادہ کیا، مکے سے باہر پڑاؤ لگایا۔ جناب عبد المطلب کے اونٹ چوگ رہے تھے، چر رہے تھے، اس سے پوچھا کہ یہ اونٹ کس کے ہیں؟ لوگوں نے بتایا جناب عبد المطلب کے ہیں۔ اس نے کہا اچھا میرا کام آسان ہو گیا، اب عبد المطلب کے اونٹ کو گھیر کے میرے پاس لے آؤ۔
پھر جناب عبدل مطلب میرے پاس آئیں گے, وہ اونٹوں کا تقاضا کریں گے, میں اپنا مشن بتاؤں گا کہ میرا مقصد کیا ہے. جناب عبدل مطلب کو پتا چلا کہ اس ابرہہ بادشاہ کے سپاہیوں نے میرے اونٹوں کو روک لیا ہے, میرے اونٹوں کو روک لیا ہے. جناب عبدل مطلب چلتے چلتے اس کی طرف گئے. جب گئے نا تو اس بادشاہ کو پتا چلا کہ جناب عبدل مطلب میری طرف آ رہے ہیں, تو اس نے کہا میرا تخت لگایا جائے, میری محفل سجائی جائے. جب عبدل مطلب میری محفل میں آئے, کوئی بندہ کھڑا نہ ہو, یہ حاکم کا حکم تھا, کوئی بندہ عبدل مطلب کے احترام میں کھڑا نہ ہو. اور جب جناب عبدل مطلب میرے دربار میں آ جائیں تو وہ ہاتھی چھوڑا جائے, وہ ہاتھی جو مجھے سجدہ کرتا ہے, تاکہ جناب عبدل مطلب کو میرے مقام کا پتہ چل جائے. جب جناب عبدل مطلب اس کے دربار میں گئے, جناب عبدل مطلب کا دربار میں جانا تھا کہ خود ابرہہ بادشاہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. جب جو حکم دے رہا تھا کہ کوئی بندہ تعظیماً کھڑا نہ ہو, وہ بذات خود کھڑا ہو گیا. اس کے ساتھ اس کے سپاہی بھی کھڑے ہوئے, اس کے درباری بھی کھڑے ہوئے. وہ کہنے لگا یہ تو کام ہی غلط ہو گیا. اب جناب عبدل مطلب خرامہ اس کے پاس گئے. حکم کے مطابق ہاتھی چھوڑا گیا. تاریخ نے اس کا نام بھی محمود لکھا ہے. ہاتھی کا نام, بڑوں نے ہاتھیوں کے نام بھی رکھے, اس کا نام محمود لکھا. جب جناب عبدل مطلب اس کے دربار میں پہنچے, وہ ہاتھی چھوڑا گیا, وہ ہاتھی چھوڑا گیا جو ابرہہ بادشاہ کو سجدہ کرتا تھا. اب وہ ہاتھی دوڑتا دوڑتا آیا, آتے ہی اس نے اپنے بادشاہ پہ لعنت کی, چھوڑ دی. میں نے لفظ لعنت کہا ہے. لعنت کا مطلب ہے جس کو نہ مانا جائے اس کے اوپر لعنت ہی ہوتی ہے. اس نے اپنے بادشاہ پہ لعنت کی, اس کو چھوڑ دیا اور بھاگتا ہوا جناب عبدل مطلب کے قدموں پہ سر رکھ کے کہا کہ ہم جانتے ہیں, ہم جنگلی جانور جانتے ہیں کہ تیری پشت میں آخری نبی کا نور ہے. ہم جنگلی جانور جانتے ہیں کہ تیری پشت میں آخر الزمان نبی کا نور ہے. ہم نے تجھے سجدہ کر کے ثابت کیا ہے کہ ہم محمد کو مانتے ہیں. یہ جانور مانتے ہیں محمد مصطفیٰ کو. اب ابرہہ نے دیکھا کہ یہ دوسرا کام بھی غلط ہو گیا. جناب عبدل مطلب سے کہنے لگا, جناب فرمائیے کیسے آنا ہوا. جناب عبدل مطلب نے فرمایا کہ او بندے خدا, میرے تو نے اونٹ گھیر کے رکھے ہوئے کس لیے. وہ کہنے لگا جی جو کام میں کرنے آیا ہوں نا اس کا تو مطالبہ ہی نہیں آپ کر رہے, آپ اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہیں. توجہ بابا جی, آپ تو اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہیں. آپ جس کام کے لیے میں آیا ہوں وہ کام جو میں کرنے آیا ہوں اس کے بارے میں تو آپ نے کوئی تذکرہ ہی نہیں کیا. جناب عبدل مطلب نے بڑی بے دلی سے جواب دیا, او بادشاہ سن, وہ اونٹوں کا مالک میں ہوں, وہ اونٹوں کا مالک میں ہوں. جن اونٹوں کو تو نے گھیر کے رکھا ہے ان اونٹوں کا مالک میں ہوں. لیکن جس گھر کو تو مسمار کرنے آیا ہے, جس گھر کو تو گرانے آیا ہے, اس گھر کا بھی کوئی مالک ہے. اس گھر کا بھی کوئی مالک ہے. اب اللہ کی غیرت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ جناب عبدل مطلب تنہا ہے مکے میں, جو مجھ پہ ایمان رکھتے ہیں کہ اس گھر کا بھی کوئی محافظ ہے, اللہ کا گھر ہے, وہ خود بچائے گا. اللہ نے ایسے کیا کہ جب ابرہہ بادشاہ نے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ بیت اللہ پہ حملہ کیا, اللہ نے کہا کوئی ایسا جانور بناؤں, کوئی ایسا جانور بھیجوں جو ہاتھیوں کا مقابلہ کرے. اللہ نے ہاتھیوں کے مقابلے میں ہاتھی نہیں بھیجے, ہاتھیوں کے مقابلے میں ہاتھی نہیں بھیجے, بلکہ چھوٹے چھوٹے پرندے اللہ کی مشیت نے چھوٹے پرندے بنا کے بھیج کے ہاتھیوں کو نیست و نابود کر دیا. نیست و نابود
بعد اللہ کا یہ قانون بن گیا کہ جب بھی کسی بڑے کو میسمار کرنا ہو، رسوا کرنا ہو، تو وہ کسی چھوٹے سے کرواتا ہے۔